أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, خیریت عافیت سے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنا, پڑھنا, عمل کرنا ہم پہ آسان کرے, اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے, آمین. ان شاء اللہ تعالیٰ آج کا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا لیسن ہے سورۃ النساء, آیت نمبر 123 سے 134 تک, اور اس میں ہم ورڈ ٹو ورڈ کو بریک کر کے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں یاد کرنا آسان ہو اور بعد میں بھی ہمیں یاد رکھنا آسان ہو. ان شاء اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 123 سورۃ النساء سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی, آیت نمبر 123. لیسا نہیں ہے, لیسا لام یا سین, یہ جو ہے روٹ ورڈ بھی اس کا یہی ہے اور اس کا مطلب نہیں ہے. بی امانیکم, تمہاری آرزوؤں پر. امانی تمنا, جیسے ہم اردو میں تمنا کہتے ہیں, آرزو ہوتی ہے تمنا, تو روٹ ورڈ کیا ہے؟ میم نون یا. امانی آگے بھی آ رہا ہے تو یہ ہمارے جیسے اردو میں تمنا ہم کہتے ہیں بالکل وہی لفظ ہے. بی امانیکم, امانی تمنائیں, آرزویں, کم تمہاری, تمہاری آرزوؤں پر. ولا اور نہ, امانی آرزوؤں پر, اہل الکتابی اہل کتاب کی. من جو کوئی, یعمل عمل کرے گا, سو ان برا, سو کا روٹ ورڈ سین واو حمزہ, یجزا وہ بدلہ دیا جائے گا. اس کو آپ سرکل کر لیں, اس پہ لکھ لیں کہ یہ مجہول ہے, پیسو ہے. اس میں دیکھیں یہاں پہ پیش آ رہا ہے یا تا جو ہوتا ہے پہلے, جیسے آگے بھی نظر آئے گا, تو اس نے پیش ہو اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو تو موسٹلی یہ مجہول میں اس طرح ہوتا ہے. تو اس کا یجزا, اور بھی طریقے ہیں مجہول کے, مگر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یا تا جو پہلے شروع میں اس پہ پیش ہو اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو, تو یجزا وہ بدلہ دیا جائے گا. یعنی کہ وہ خود بدلہ نہیں دے رہا, وہ بدلہ دیا جائے گا, کوئی اور دے رہا. کون دے رہا ہے؟ یہ مجہول, جب عربی میں جب مجہول ہوتا ہے نا, اس میں یہ شو نہیں کرتا کہ کون دے رہا ہے, مطلب اس کو جیسے ہڈن رکھا جاتا ہے, مسٹری رکھا جاتا ہے, تو یہ عربی کا اسٹائل اس طرح. مگر انگلش میں اور اردو میں ہم پھر بھی بتا دیتے ہیں جب ہم پیسو بناتے ہیں کہ کون کر رہا ہے, کہ جیسے این ایپل از ایٹن بائی می. عربی میں ڈوئر مسٹری رہتا ہے, مجہول کا طریقہ یہی ہے. ٹھیک ہے, تو یجزا وہ بدلہ دیا جائے گا, وہ جزا دیا جائے گا. بھی ہی اس کا, ولا اور نہ, یجدو وہ پائے گا. یا کا ٹرانسلیشن وہ روٹ ورڈ ہے واو جیم دال, وجد کا مطلب ہوتا ہے پانا. ولا یجدہ اور نہ وہ پائے گا, لہو اپنے لیے, من دونی سوائے, اللہ اللہ کے, ولیین کوئی دوست, ولا نصیرہ اور نہ کوئی مددگار. ومن اور جو کوئی عمل کرے, من الصالحاتی نیک, من ذکرن مرد ہو, ذکر مرد کے لیے یوز ہوتا ہے, انثا عورت کے لیے. تو یہ قرآن میں بہت دفعہ آپ دیکھتے ہیں ذکر اور انثا, تو من ذکرن مرد ہو, او یا انثا عورت, روٹ ورڈ یہ حمزہ نون سا. وہوا جب کہ وہ, مؤمن مؤمن ہو, فاولئک تو یہی لوگ, یدخلون وہ داخل ہوں گے. یا پہلے ہے, اونا بعد میں ہے, تو وہ پلورل میں ہے, اور دخل روٹ ورڈ ہے, یدخلون وہ داخل ہوں گے, الجنت جنت میں. ولا اور نہ, یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے. اب اگین آپ دیکھیں, یہاں پہ پیش دکھ رہا ہے آپ کو, اور تھرڈ لیٹر پہ زبر دکھ رہا ہے. تو اوپر آپ نے دیکھا تھا جو جزا, اس میں بھی فرسٹ پہ پیش تھا یا, یعنی کہ یا تھا وہ بھی, اور تھرڈ پہ زبر تھا, تو وہ بھی مجہول تھا, یہ بھی مجہول ہے. یظلمون, تظلمون, یحشرون, تحشرون, ترجعون, یہ قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے. تو بس آپ لوگ اس کو تو بس خود ہی سے سوچ لیا کریں کہ مجہول ہے, اس لیے کہ اس کی ٹرانسلیشن کیسے کی جائے گی, کہ وہ ظلم کر رہے ہیں, نہیں بلکہ کیسے وہ ظلم کیے جائیں گے, کوئی اور کر رہا ہے ظلم, وہ نہیں پتا کون, لیکن وہ ظلم کیے جائیں گے. تو اس کو مجہول ہے, اس کی ٹرانسلیشن آپ ایسے یاد کریں گے, اس کو سرکل کر لیا کریں تاکہ آپ کو یاد کر, یعنی اس کے ذہن میں رہے آپ کو کہ تھوڑا ڈفرینٹ اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے. یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے, نقیرا کھجور کی گٹھلی میں سوراخ برابر. نقیرہ کا روٹ ورڈ نون قاف را ہے, اور نقیرہ قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے, اور یہ جو ہے صرف سورہ نساء میں ہی 2 دفعہ آیا ہے. ایک دفعہ آپ یہاں پہ 124 آیت میں دیکھ رہے ہیں, ایک دفعہ آیت نمبر 53 سورۃ النساء کی دیکھیں تو اس میں بھی اسی طرح نقیرہ آئے ہے, اس کی میننگ کھجور کی گٹلی میں سوراخ برابر.
آیت نمبر 125 پہ آتے ہیں ومن احسن، ومن اور کون، احسن زیادہ اچھا ہے. جس طرح یہ اس میں تبدیل کا صیغہ ہوتا ہے احسن، اکبر، اصغر، تو یہ اس میں زیادہ اچھا ہے. دینن دین میں، ممن اس سے جو، ممن میں دو چیزیں ہیں، من اور من. من کی مطلب ہوتا ہے سے، من کا مطلب ہوتا ہے جو. تو اس سے جو اسلم سپرد کر دے، وجہہ چہرہ اس کا یعنی کہ اپنا، للہ لیے اللہ کے، وہوا اور وہ، محسن نیکوکار ہو، پایس ہو، نیک ہو. محسن کی حاصل نون روٹ ورڈ ہے. واتبع اور وہ پیروی کرے. اس میں وہ کہاں سے آیا؟ یہ جو عین پہ آپ کو زبر دکھ رہا ہے اس میں آیا اس کی وجہ سے وہ کی ٹرانسلیشن ہی کی اس میں ضمیر ہڈن ہے. واتبع اور وہ پیروی کرے، ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کی، حنیفہ جو یکسو تھا. حنیفہ کا روٹ ورڈ ہے ہا نون فا، حنفا حنفیت کہتے ہیں یکسوئی کو. واتخذ اللہ اور بنا لیا اللہ نے. واتخذ روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمزہ خا ذال. حمزہ خا ذال کا مطلب بنانا، پکڑنا، لینا، اس طرح آتا ہے. تو واتخذ بنا لیا اللہ، اللہ نے. لفظ جلالہ پہ آپ پیش دیکھ رہے ہیں، ڈور ہے، اللہ نے ابراہیم، ابراہیم کو خلیلہ خاص دوست. خلیلہ کا روٹ خا لام لام ہے، ہمیں پتہ ہے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. آیت نمبر 126 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ بِكُلِّ ہر شَيْءٍ چیز کو محیطا گھیرنے والا، احاطہ کرنے والا. محیطہ کا روٹ ورڈ ہا وا پا ہے. احاطہ قرآن ہم اردو میں بولتے ہیں، اسی سے ہم محیط بھی کہتے ہیں ہم اردو میں، گھیرنے والا. میم کی وجہ سے ٹرانسلیشن والا کر کے کریں گے. آیت نمبر 127 وَيَسْتَفْتُونَكَ یست، اچھا اس کا روٹ ورڈ فتویٰ ہے. فتویٰ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ فا تا یا. جب بھی فتویٰ آئے گا اس کا روٹ ورڈ فا تا یا ہوتا ہے. یعنی کہ فتویٰ کی ٹرانسلیشن جب آتی ہے روٹ ورڈ فا تا یا ہوتا ہے. تو یستفتونک، اچھا اس میں کا کے ٹرانسلیشن ہے یو یعنی کہ آپ سے، یا کا ٹرانسلیشن ہے وہ. ٹھیک ہے. فتویٰ آ گیا روٹ ورڈ سے. یہ مانگتے کہاں سے آیا؟ یہ مانگتے آیا یہ است سے، حمزہ سین تا سے. جیسے استغفار ہوتا ہے بخشش مانگنا، تو است باب کی ہوتی ہے. جس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم دیکھتے ہیں مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں. اس طرح استغفار میں ہم بخشش مانگتے ہیں. استخارہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم خیر مانگتے ہیں. استسقا نماز، تو مانگنے کا مطلب کہاں سے آ رہا ہے؟ اس باب میں است آ رہا ہے. تو اسی لیے ٹرانسلیشن وَيَسْتَفْتُونَكَ، تو اس کو ہم بریک کریں تو روٹ ورڈ تو فات آیا ہے فتویٰ سے اور کہا ہے آپ سے، مگر اس کو جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وا اور یا وہ، یستفتون وہ فتویٰ مانگتے ہیں کا آپ سے. جب آپ اس طرح بریک کر کے اس کی ٹرانسلیشن یاد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو بعد میں بھی بہت ہیلپ فل رہے گی. فی النساء عورتوں کے بارے میں، قل کہہ دیجئے اللہ اللہ یفتیکم یا وہ، فتی روٹ ورڈ یہ، یفتی وہ فتویٰ دیتا ہے، کم تمہیں، فی ہننا ان کے معاملے میں. جب ہننا آتا ہے یا ہننا آتا ہے، آگے بھی دیکھیں ہننا نظر آ رہا ہے، تو یہ فیمنن کی ضمیر ہوتی ہے. فیمنن کے لیے یہ پروناؤن یوز ہوتا ہے، تو اس لیے ان عورتوں کے معاملے میں کہہ دیجیے اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں ان کے معاملے میں، یعنی کہ ان عورتوں کے معاملے میں. وما اور جو یتلا پڑھا جاتا ہے. اگین اس میں بھی آپ اس کو بھی لکھ لیجئے، پیسو ہے، مجہول ہے، یا پہ پیش ہے، لام پہ کھڑی زبر ہے، تو یہ بھی زبر جیسے اس میں آئے گا. اس کو یتلا جو پڑھا جاتا ہے. علیکم تم پر، فی الکتابی کتاب میں، فی یتام النساء یتیم لڑکیوں کے بارے میں. یتامہ پلورل ہے، نساء بھی پلورل ہے، تو اس لیے ٹرانسلیشن آپ پلورل میں ہی کریں گے. فی یتام النساء یتیم لڑکیوں کے بارے میں. اللاتی وہ جو، اللاتی جو ہے جس طرح الذی سنگولر واحد مذکر ہوتا ہے، الذی، الذین جمع مذکر ہوتا ہے. اسی طرح اللتی لام پہ زبر کے ساتھ سنگولر فیمنن ہوگا یعنی کہ مؤنث واحد مؤنث، اور اللاتی پلورل مؤنث. ٹھیک ہے. اللاتی تو ان کے لیے ضمیر یوز ہوتی ہے یتیم لڑکیوں کے بارے میں. اللاتی وہ جو، لا تؤتونہن نہیں
तुम देते उन्हें, हुन्ना उन औरतें हो गई, दम फेमिनिन जैसे वो फीमेल औरतें, ला तो हो गया, नहीं हो गया, तुम कहाँ से आया, ये ता है, और ता पहले और आप देखें ऊना बाद में इसमें आखिर में ना, तू ना, तो ता और ऊना तो तुम प्लूरल में, और हमजा ता या रूट वर्ड हो गया, तो ला तू ना हुन्ना, नहीं तुम देते उन्हें, माँ जो कुतिबा लहुन्ना, कुतिबा लिखा गया, इसको भी पैसिव लिख लें, इसमें डिफरेंट चीज काम करे मगर ये भी पैसिव है, ठीक है, मजहूल है, कुतिबा लिखा गया, लहुन्ना उनके लिए, उन फेमिनिन्स के लिए, व तरगबूना और तुम रगबत रखते हो, रागइन बार रूट वर्ड है, बहुत आसान लफ्ज है, हम उर्दू में भी कहते हैं, ता और ऊना तुम प्लूरल में हो, तरगबूना तुम रगबत रखते हो, अन के तनकिहुहुन्ना। अब आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि ये जो है मुजक्कर में आ रहा है क्योंकि वाव साकिन आखिर में आ रहा है, और ये जो है फेमिनिन आ गया, तो तनकिहु तुम, ताकि आगे तुम निकाह कर लो, हुन्ना उन औरतों से, उनसे, वल मुस्तदाफीन और कमजोरों के बारे में, तो मुस्तदाफीन ये जो लोग कमजोर दबा के रखे जाने वाले लोग होते हैं उनको कहा जाता है, आप कुरान में कई दफा देख चुके हैं, वल मुस्तदाफीन और कमजोरों के बारे में, मिनल विल्दानी बच्चों में से, विल्दान औलाद जैसे होता है ऐसे लफ्ज होता है बच्चों में से, व अन और ये कि तकूमू तुम कायम रहो, ता और वाव साकिन तुम प्लूरल में, और कूमू तुम कायम रहो, लिल यतामा लिल लिए, यतामा प्लूरल में है यतीमों के लिए, बिलकिस्ती इंसाफ पर, वमा और जो भी, तफआलू ता और वाव साकिन तुम करोगे, फेल करने को कहते हो, तफआलू तुम करोगे, मिन खैरिन नेकी में से, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह, काना है बिही इसे, अलीमन खूब जानने वाला, अलीम फ़ईल का वजन है, इसमें हम ट्रांसलेशन खूब करके अल्लाह के नामों में आप देखते हैं कदीर खूब कुदरत रखने वाला, इसी तरह ट्रांसलेशन करेंगे, व इन आयत नंबर 128 पे आ गए हम, व इन और अगर, इमराअतुन कोई औरत, खौफत डरे, इसमें जब भी डरने की मीन आएंगे तो रूट वर्ड क्या होता है, खा वाफा, खौफ, खाफत डरे, मिन बालिहा अपने शौहर से, बाल कुरान में शौहर के लिए आया है, मिन बालिहा अपने शौहर से, तो हा की जमीर किसके लिए, फेमिनिन जमीर होती है हा, तो ये औरत के लिए, मिन बालिहा तो उस औरत के शौहर से, अपने शौहर से वो डरे, नुशूजन ज्यादती करने से, नुशूजन नून शीन जा रूट वर्ड है, कुरान में नुशूज के लफ्ज दो तरह यूज हुआ है, एक तरह यूज हुआ है जैसे रेस उठने के मतलब में, कि जैसे फन शुजू के उठ जाओ, रेज होना, राइज होना, और दूसरी दो दफा यूज हुआ है नुशूज का लफ्ज कुरान में इस मायने में, यानी कि इल कंडक्ट बुरा सलूक जैसे कहते हैं, ज्यादती करना, तो ये भी दोनों दफा नुशूज जो इस मायने में यूज हुआ है, इल कंडक्ट के मायने में, ये सिर्फ सूरह निसा में यूज हुआ है, आप 128 में हम देख रहे हैं, आप आयत नंबर 34 अगर देखें सूरह निसा की, उसमें भी नुशूजन लफ्ज यूज हुआ है और उसके मायने यही है, और कुरान में बाकी कुछ जगहों पे जहाँ यूज हुआ है उसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, ठीक है, तो नुशूज की मीनिंग इल कंडक्ट में ज्यादती करने से यहाँ है, तो नुशूजन ज्यादती करने से, औ या एरादन बेरुखी से, एराज भी जब गन बंदा करता है तो बेरुखी बरतता है, इग्नोर करता है, एराद, फला तो नहीं जुनाहा कोई गुनाह, जुनाहा जब जीम पे पेश के साथ होता है तो इसकी ट्रांसलेशन होती है गुनाह, जब जीम पे जबर के साथ होता है तो इसकी ट्रांसलेशन डिफरेंट होती है, उसकी मीनिंग विंग्स या साइड होता है, तो ये जिस तरह हम बार बार पढ़ते हैं तो हमें ये चीजें जहन नशीन होती जाती हैं, तो जीम नून हा रूट वर्ड है मगर जीम पे पेश के साथ है तो मीनिंग गुनाह, और जीम पे अगर जबर होता है जैसे अक्सर आयतों में नजर आएगा जनाहा, तो उसकी ट्रांसलेशन विंग्स या साइड्स जैसे होता है, जुनाहा कोई गुनाह, अलैहिमा उन दोनों पर, हिमा दोनों का आ गया, इसमें मीनिंग हुम होता है प्लूरल, और हिमा जो अलिफ लगा हुआ है तो ये डुअल का सीगा है, अला का मतलब होता है अपॉन ऊपर, तो अलैहिमा उन दोनों पर, अन के युस्लिहा वो दोनों सुलह कर लें, सुलह तो आपको रूट वर्ड दिख रहा है, सिमला हाँ, दोनों कहाँ से आया, ये जो अलिफ है हा के बाद ये डुअल का सीगा है, तो या में आ गया वो, युस्लिहा वो दोनों सुलह कर ले, बैना हुमा आपस में, तो बैना दरमियान उन दोनों के जैसे, सुलहन सुलह करना,
اس کی دیکھیں آپ تنوین بنی ہوئی ہے، یہ اسم ہے، تو اس لیے ٹرانسلیشن کرنا کر کے جیسے کوئی کام صلح کرنا اس طرح ٹرانسلیشن کریں گے. والصلح اور صلح کرنا یہ بھی اللہ کا ہوا ہے، یہ بھی اسم ہے اور اس کی ٹرانسلیشن بھی صلح کرنا کر کے اس کی کیا. والصلح اور صلح کرنا خیر بہتر ہے. وَأُحْضِرَتْ اور رکھ دی گئی ہے. اچھا احدیرت بھی مجھول ہے، پیسو ہے، اس کو آپ سرکل کر لیں. اب آپ کے یعنی اس میں آپ کو پہلے پہ پیش دکھ رہا ہے، تھرڈ پہ زبر نہیں دکھ رہا. یہ ایک ڈفرنٹ سٹائل ہوتا ہے پیسو کا. جو میں آپ کو پیش پہلے پہ کہتی ہوں، تھرڈ لیٹر پہ زبر کہتی ہوں، وہ یا تا پہلے ہو تو وہ چیزیں ورک کرتی ہیں. جس اگر یہاں پہ مطلب آگے جہاں پہ آئے گا یا تا جیسے پہلے ہو، مضارع جسے کہتے ہیں، مضارع کا صیغہ عربی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مضارع ہوتا ہے یا تا پہلے ہو تو، اور اس میں تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو تو وہ ایک طریقہ ہوتا ہے مجہول کا، اور ایک یہ بھی مجہول ہے، لیکن یہ ماضی کا مجہول ہے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو سیکھیں گے. وَأُحْضِرَتْ اور رکھ دی گئی ہے. ہا ضاد را روٹ ورڈ ہے. حاضر جب کوئی چیز ہوتی ہے تو حاضر ہو جاتی ہے، تو احضرت رکھ دی گئی ہے. الانفس نفسوں میں، نفس کی جمع ہے. الشح بخیلی، شین ہا اور شح جو ہے یہ قرآن میں 2 دفعہ آپ کو یہیں پہ مطلب اسی میں ہمیں ٹوٹل 3 ٹائمز آئی ہے. 2 دفعہ سمجھے آپ کو یہیں پہ مل جائے گی اور آگے بھی ملے گی، بس ٹوٹل 3 ٹائمز آئی ہے شح بخیلی. وَإِن اور اگر، بلکہ انفیکٹ یہاں سورہ نساء میں ایک ہی دفعہ آیا شح. وَإِن اور اگر تحسنوا تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا اور تم تقوی کرو، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ کانا ہے، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرا خوب خبر رکھنے والا. آیت نمبر 129. وَلَن اور ہرگز نہیں. لن جو ہے نیور کے میننگز میں ہوتا ہے. ولن اور ہرگز نہیں. تستطیعوا تا تم کی ہو گئی. استطاعت تو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، واو ساکن الف بتا رہے ہیں کہ تم پلورل میں ہو، تو تستطیعوا تم استطاعت رکھ سکتے. اچھا استطاعت کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ تو واو عین تو. استطاعت رکھ سکتے ان کے تعدیلو تا تم کی ہو گئی. عدل روٹ ورڈ ہو گئے. تعدیلو تم عدل کرو بین النساء درمیان بیویوں کے. نساء عورتوں کے لیے یوز ہوتا ہے، مگر اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ دیکھیں یہاں پہ شادی کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں پہ بیویوں کے اس کی میننگ ہے، تو آپ اس کو اسی طرح یاد کریں گے. بین النساء درمیان بیویوں کے. وَلَوْ اور اگرچہ. لو کی ٹرانسلیشن اگر ہوتی ہے موسٹلی، کبھی اس کی ٹرانسلیشن اگرچہ بھی کہتے ہیں ہاؤ ایور کر کے، اور کبھی اس کی ٹرانسلیشن اور ڈفرنٹ بھی ہوتی ہے، مگر یہاں پہ اس کی کیا اور اگرچہ. حرس تم تو تم کی آ گئی، اور حرس اردو میں ہرس کہتے ہیں ہم. حرس تم ہرس کرو. فلا تو نہ تمیلو تم مائل ہو جاؤ. اچھا تا اور او تو ہو گیا تم کی، تم پلورل میں. میم یا لام روٹ ورڈ ہے میل کا، اور روٹ ہم اردو میں ہی کہتے ہیں تم مائل ہو جاؤ، انکلائن ہو جاؤ. ہم نے ابھی جب لاسٹ لیسن اگر ہم اس سے پہلے دیکھیں اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن میں میم یا لام کا جو روٹ ورڈ ہے نا یہ 6 ٹائمز یوز ہوا ہے، اور 6 ٹائم میں سے 6 کے 6 جو ہے سورۃ النساء میں ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جو اس کے معنی ہم نے آیت نمبر اگر آپ لوگ سورۃ النساء کی کھولیں آیت نمبر 102 اس میں ہم نے اس کے معنی پڑھے تھے اٹیک کے مطلب، تو وہ اٹیک کے مطلب میں صرف وہیں پہ یوز ہوا تھا. باقی جو 4 دفعہ ہے میم یا لام وہ مائل ہونے کے مطلب میں بہت آسان ہے. ہم اردو والے تو بہت آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، مائل ہونا، انکلائن ہونا، کسی کی طرف جھک جانا، تو 4 دفعہ اس طرح یوز ہوا ہے. اور یہاں پہ بھی 2 دفعہ یہیں پہ آ گیا، تو سورۃ النساء میں ٹوٹل یوز ہوا ہے میم یا لام. یہاں پہ آیا 2 ٹائم. فلا تمیلو تو لا نہ تمیلو تم مائل ہو جاؤ، کلا مکمل کمپلیٹ، المیلی مائل ہو جانا. یہاں پہ بھی دیکھیں ال لگا ہوا ہے، یہ اسم ہے، ٹرانسلیشن جانا، مائل ہو جانا. فتذروها فا کے یا ورنہ تو، تا تم چھوڑ دو، ہاں انہیں اسے. ہاتھ ہو گیا فیمنن کے لیے، عورت کے لیے. ٹھیک ہے. اس کو یہاں سے ہم اس کو وہ کر دیتے ہیں. اچھا روٹ ورڈ کیا؟ واو زال رام را. جب ہم واو زال اور را دیکھتے ہیں وزرا، جب بھی یہ روٹ ورڈ آئے گا اس کے مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. ٹھیک ہے. زال والا تو فتذرو تو تا یہاں تم کی، فا کے تا تم
ضرور تم چھوڑ دو، تم پلورل میں ہو، یہ والے واو ساکن پلورل کا ہے، فتح ضرور کہ تم چھوڑ دو ہا اسے، اس فیمنن کو، کل معلقتی مانند لٹکتی ہوئی شے کے. معلق عین لام قاف سے ہے، اور عین لام قاف ہم اردو میں بھی معلق، تو ہم اردو میں بھی لٹکنے والی چیز کو کہتے ہیں معلق ہے، ہوا میں جیسے معلق ہے. عین لام قاف معلقہ، یہ لفظ قرآن میں صرف یہیں پہ آیا ہے، لیکن باقی جگہ جہاں علق آیا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، جب وہاں پہ ہے خلق الانسان من علق، تو باقی جگہ پہ علق اس کے لیے آیا ہے جو جب کریشن کے شروع میں جو سٹیج ہوتی ہے، اور اس کے میننگ بھی لٹکنے والی چیز ہے، کلنگنگ کریشن ہے، تو اس کا تعلق لٹکنے سے، کلنگ کرنے سے ہی ہے. تو یہاں پہ مگر معلقہ یہیں پہ آیا ہے صرف قرآن میں، ایزی ٹرانسلیشن ہے، ہم اردو میں بھی معلق کہتے ہیں، کل معلقتی مانند لٹکتی ہوئی شے کے. وَإِنْ، اور اگر تُصْلِحُوا تم اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا تم تقوی کرو، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے غفورا بہت بخشنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا. آیت نمبر 130. وَإِنْ، اور اگر یتفرقا وہ دونوں الگ ہو جائے. فرق جب ہم اردو میں بھی فرق کہتے ہیں تو اردو الگ الگ ہو جاتی ہے نا چیز، تفریق ہوتی ہے الگ. تو یہی یا ہے وہ کی دونوں کہاں سے آیا، یہ جو قاف اور قاف کے بعد آپ الف دیکھ رہے ہیں، یہ ڈول کا صیغہ ہے. وہ دونوں یتفرقا وہ دونوں الگ ہو جائیں، یغنی غنی کر دے گا، یغنی کا روٹ ورڈ ہے غین نون یا، یغنی غنی کر دے گا اللہ اللہ، کلن ہر ایک کو، من سعتی اپنی وسعت سے. سعتی کا روٹ ورڈ کیا ہے، واو سین آئین. جب بھی وسیع، واسع، وسعت اس طرح آئے گا روٹ ورڈ واو سین آئین رہے گا. بے شک واو آپ کو دکھتا نہیں ہے، وہ گر جاتا ہے کیونکہ علت حرف علت ہے، ویک لیٹر ہوتا ہے، مگر اس کے روٹ ورڈ میں وہ واو سین آئین رہتا ہے. من سعتی ہی اپنی وسعت سے، ہی کا مطلب اس کی، یعنی کہ اپنی وسعت سے. وکان اللہ ہے اللہ واسعن وسعت والا. پھر اگین آگے آپ کو روٹ ورڈ پتا ہے واسی 9 واسعن وسعت والا ہے اللہ، حکیمن بہت حکمت والا. وہ آیت نمبر 131. وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ماں جو کچھ فی السماوات و ما فی الارض آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ولقد اور البتہ تحقیق، وصینا تاکید کی ہم نے. جب بھی وصیت واو صاد یا روٹ ورڈ ہے انسانوں کی طرف آتا ہے اس کا مطلب، تو اس کا مطلب ہے جیسے ہم مرنے سے پہلے وصیت کرتے ہیں، وہ بھی تاکید ہی ہوتی ہے لیکن وصیت مرنے سے پہلے جو کرتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے لیے وصینا وصیت کا لفظ یوز کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے تاکید کرنا، ایمفیسائز کرنا. وصینا تاکید کی ہم نے، الذین انہیں جو اوتو دیے گئے. اوتو بھی پیسے بھی ہے، مجہول ہے، مگر یہ قرآن میں اتنی دفعہ آتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اوتو الکتاب کا مطلب ہے جو دیے گئے کتاب، گیون. تو یہ بھی دیکھیں پیسے میں ٹرانسلیشن ہے اس کی، جو دیے گئے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، و ایاکم اور تمہیں بھی، ان کے اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے. وَإِنْ اور اگر تکفروا تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، جو کچھ بھی جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللہ اور ہے اللہ غنیًا بہت بے نیاز، حمیدہ بہت تعریف والا. آیت نمبر 132. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آپ ایک چیز نوٹ کریں، للہ کا جب پہلے للہ آتا ہے اس کا ٹرانسلیشن اللہ کے لیے خالی نہیں ہوتا، اللہ ہی کے لیے ہے. تو اس بات کو ہمیشہ آپ دیکھیں کئی دفعہ اس طرح کے جو جملے ہیں سب میں ٹرانسلیشن ہی لگتا ہے. جب ہی لگ جاتا ہے بیچ میں تو اسی کے لیے نہیں کہ اور کسی کے لیے نہیں، ہی اس طرح، تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ ہی بھی. تو فَإِنَّ لِلَّهِ اللہ ہی کے لیے ہے. اور 132 پہ ہم اس بار بھی دیکھیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے. وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ وکیلا کارساز. وکیلا واقف لام سے وکیل، ہم وہ اس کو ہی کہتے ہیں جس کو وکیل کام سپرد کر دیتا ہے، کارساز کام بنانے والا جیسے ہوتا ہے. آیت نمبر 133. ان اگر یش وہ چاہے، یا کا ٹرانسلیشن وہ روٹ ورڈ ہے شین یا حمزہ شی، یشا وہ چاہے، یذہبکم یذہب وہ لے جائے، ذہبہ لینے یعنی کہ جانے کو کہتے ہیں، کم تمہیں، یذہبکم وہ لے جائے تمہیں، ایھا الناس اے لوگو، ویأتی یا کا ٹرانسلیشن وہ، اور حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے. حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے، اس کے بارے میں ایک چیز اچھی رہتی ہے، آپ بار بار قرآن میں دیکھیں گے حمزہ تا یا روٹ کا ورڈ جب آتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا.
اور بھی ہوتا ہے حمزہ تا یا روٹ ورڈ، مگر کبھی اس کا زیادہ تر مطلب ہوتا ہے عطیہ، آنا. لیکن اگر اس کے بعد با آ رہا ہو، جیسے اگلے کسی لفظ میں، اس میں نہیں آئے گا، کسی اور لفظ میں اس میں اگر با آ رہا ہو تو اس کے مطلب ہوتے ہیں لانا. جیسا کہ یہاں پہ ہم اس والی آیت میں دیکھتے ہیں. جی یہاں پہ دیکھتے ہیں وَيَأْتِي، اور وہ لے آئے. اگر خالی یأتی ہوتا وہ کہتے ہیں وہ آ جائے، لیکن آگے دیکھیں با آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کا ٹرانسلیشن ہے وہ یأتی، اور وہ لے آئے بیاخرین، دوسروں کو، آخر دوسروں کو، ادرس کو، خا پہ زبر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ادرس، دوسروں کو. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ علی اوپر، ذالکا اس کے، قدیرہ بہت قدرت رکھنے والا. آیت میں 134 من جو کوئی کانا ہے، یرید وہ چاہتا، راوا داروٹ ورڈ ہے، ثواب دنیا ثواب دنیا کا، فَإِنَّ اللَّهِ تو پاس اللہ کے، ثواب الدنیا والآخرت ثواب ہے دنیا کا اور آخرت کا. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، سمیعاً بہت سننے والا، بصیرہ بہت دیکھنے والا. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں کمی کوتاہی ہوئی اللہ اس میں ہمیں معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بہتر حصے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.